لكن يبقى في كلامهم سؤال الفرق بين المسألتين حيث حكموا مع الظن بأنه لا إفساد إلا أن يفرق بين مراتب الظن فيراد من الوهم أول مراتبه ومن الظن قوة الرجحان وبهذا المعنى صرح بعضهم. ہماری بات جو چل رہی تھی وہ ایک قول کے بارے میں تھی. وہ قول تھا شیخ طوسی اور محقق ہندی اور علامہ ہندی کا. انہوں نے کیا فرمایا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ لو افطر لظلمت موہمت ظانن، لو افطر لظلمت موہمت ظانن، یعنی ان کے قول کو نقل کیا خود صاحب کتاب یعنی شہید اول نے. تو وہاں پر انہوں نے کہا تھا کہ اگر کوئی شخص افطار کر لے ایک تاریکی کی وجہ سے اور اسی تاریکی کی وجہ سے اس کو ظن حاصل ہو گیا ہو کہ رات داخل ہو گئی ہے، لیکن بعد میں پتہ چلے کہ رات داخل نہیں ہوئی بلکہ دن باقی تھا، تو اس وقت یہ بزرگان فرماتے ہیں کہ اس پر کفارہ واجب نہیں ہوگا، فقط کیا واجب ہوگی. تو وہاں پر ہم نے کہا تھا کہ مصنف نے لو افطر لظلمت موہمتن ظانن، موہمتن ظانن یعنی دو متضاد الفاظ، دو متقابل الفاظ جو ایک دوسرے کے مخالف ہیں ان کو جمع کر دیا. یعنی ایسی تاریکی جو وہم دلاتی ہے اور ظن حاصل ہوتا ہے، اور وہم اور ظن دونوں آپس میں کیا ہیں؟ مخالف ہیں. یہ مصنف نے دونوں کو کیسے مشترک کر دیا اور ایک ہی مطلب کے لیے دال قرار دے دیا؟ تو وہاں پر ہم نے یہ فرمایا تھا کہ یہ جو ہے وہم جو علماء کی عبارت میں ذکر ہوا ہے لظلمت موہمتن، یہ اصل میں وہم بمعنی ظن ہے، یعنی علیحدہ معنی نہیں وہم کی جو ظن کے مقابلے میں، بلکہ وہم سے کیا مراد ہے یہاں پر؟ یہ مصنف نے خود وضاحت دی کہ وہم سے وہ اس کی جو لغوی معنی ہے یعنی طرف مرجو وہ مراد نہیں، بلکہ وہم سے بھی کیا مراد ہے؟ طرف راجح یعنی. لیکن انہی بزرگان کا ایک مسئلہ ہے یہاں پر. ابھی یہ جو ہم نے فرق مصنف نے جو توجیہ پیش کی علماء کی یہاں پر وہم سے بھی مراد وہی ظنی ہے. تو ابھی پھر ایک سوال اور آئے گا، کیا؟ پہلے وہ ایک چیز مقدمتاً سن لیجیے گا. یہ بزرگان جو قائل ہیں کہ اسی وہم کی وجہ سے تاریکی کی وجہ سے افطار کر لے بعد میں پتہ چلے کہ یہ رات داخل نہیں ہوئی تو قضا کرنی پڑے گی، یہی بزرگان کہتے ہیں کہ اگر انہوں نے دو مسئلے پیش کیے ہیں، کیا کہ اگر اسی کو تاریکی کی وجہ سے وہم حاصل ہو جائے، وہم حاصل ہو کہ یعنی رات داخل ہو گئی اور روزہ افطار کر لے، تو پھر اس صورت میں ایسا سمجھا جائے گا کہ جیسے اس نے روزے کو باطل کر دیا، یعنی قضا بھی واجب اور کفارہ بھی. انہوں نے کہا کہ وہم کی صورت میں. اور ادھر فرمائے دوسری مرتبہ کہ اگر اسی شخص کو اسی تاریکی کی وجہ سے اگر ظن حاصل ہو جائے اور بعد میں پتہ چلے کہ یہ رات داخل نہیں ہوئی تھی، تو اس وقت روزہ باطل نہیں ہوگا یعنی کفارہ واجب نہیں ہوگا، اور فقط جو کوئی کیا چیز واجب ہوگی؟ فقط قضا واجب. کہتے ہیں کہ یہاں پر پھر یہ دونوں چیزوں میں فرق کیسے ہوگا؟ اگر یہاں پر شہید اول نے جس طرح فرمایا کہ وہم سے مراد بھی ظن اور ادھر ظن سے مراد بھی کیا؟ ظن. تو پہلے مورد میں کہتے ہیں کہ اگر یہ وہم یعنی ظن حاصل ہو جائے تو قضا اور کفارہ دونوں واجب، اور دوسرے مرحلے میں کیا کہتے ہیں؟ فقط قضا. یعنی دونوں مسئلوں میں پھر فرق کیسا کیا جائے گا؟ یعنی جب دونوں میں اس کو حاصل ہو رہا ہے ظن، تو ایک مورد میں کہہ رہے ہیں کہ قضا اور کفارہ دونوں واجب، دوسرے مورد میں کہتے ہیں کہ اگر ظن حاصل ہو جائے تو کیا واجب ہے؟ کفارہ واجب نہیں، فقط کیا واجب. تو اس کا جواب آپ کیا دیں گے؟ تو کہتے ہیں کہ اس کی توجیہ اس طرح پیش کی جا سکتی ہے کہ وہم جو وہاں پر بھی علماء نے ذکر کیا ہے کہ وہم کی صورت میں قضا اور کفارہ دونوں واجب ہیں، اس سے مراد وہی ظن ہے، لیکن ظن کے مراتب ہے. اگر شک جو ہوتا ہے یعنی 50-50%، جیسے ہی 50 سے بڑھتا جائے گا تو ظن کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، 51 52 53 54 55. یہ جو کہا ہے کہ وہم اگر ہو جائے کہ رات داخل ہو گئی ہے پھر افطار کر لے،
بعد میں خلاف واقع ظاہر ہو، اس سے مراد یعنی زن، لیکن ایسا زن جو کمزور زن ہو، یعنی 50-60% والا ہو۔ اور دوسری صورت میں جو کہا ہے کہ اگر زن حاصل ہو جائے تو اسی صورت میں یعنی اس پر قضا واجب ہے اور کفارہ واجب نہیں ہے۔ اس زن سے بھی مراد کیا ہے؟ یعنی وہ طرف راجے، لیکن طرف راجے کا جو قوی مرتبہ ہے، یعنی 90% اور 95%۔ پہلی صورت میں کہا کہ وہم، اس سے مراد زن، لیکن زن ضعیف، اسی وجہ سے کہا جب اسے زن ضعیف حاصل ہوا تھا رات داخل ہونے کا تو ادھر کیا کرنا چاہیے؟ افطار نہیں کرنی چاہیے، کر لیے، اسی لیے قضا اور کفارہ واجب۔ اور اسی صورت میں کہہ رہے ہیں کہ جب زن حاصل ہو جائے، یعنی زن کبھی 90-95% اس کو گمان ہو جائے کہ رات داخل ہو گئی ہے، اگر اسی صورت میں افطار کر لے تو پھر کیا ہے؟ اس پر جو ہے وہ کفارہ واجب نہیں بلکہ قضا واجب۔ کیوں کہ یہاں پر جو زن ہے وہ 95% اور کبھی تر زن ہے۔ دیکھیے گا، لیکن یب کافی کلام سوال الفرق بین المسئلتین، لیکن ایک بات لیکن جب کا یعنی باقی رہ جاتی، لیکن یعنی اسی مصنف نے جو جواب دیا کہ وہم سے مراد وہی زن ہے، اس کے بعد یہ چیز باقی رہتی ہے، لیکن باقی رہتی ہے ان کے کلام میں سے، فقہا کے کلام میں سے کیا؟ سوال الفرق، فرق کا سوال، کن میں؟ دونوں مسئلوں میں۔ اگر آپ کی مراد دونوں مسئلوں سے مراد وہی زن ہے تو ایک میں ایک حکم اور دوسرے میں دوسرا حکم کیوں؟ جواب کیا ہے؟ ایس حکم، کیا حکم لگا؟ ایس حکم ما ظن انہ بانہ لا افساد۔ ایک صورت میں کیا کہا ہے کہ اگر زن حاصل ہو جائے تو فاسد نہیں، یعنی قضا واجب کفارہ نہیں۔ اللہ یعنی کیا؟ فرق یہ ہے، اللہ سے وہ فرق بتا رہے ہیں کہ دونوں مسئلوں میں فرق کیوں کرا دیا؟ اللہ یفرق بین مراتب زن، سوائے اس صورت میں کہ زن کے مراتب میں فرق کیا جائے۔ کیسے؟ فیراد من الوہم اول مراتب ہی، وہم سے مراد کیا؟ یعنی زن کا پہلا مرتبہ، ضعیف مرتبہ، ٹھیک۔ ومن الظن قوت الرجحان، اور زن سے کیا مراد لی جائے؟ یعنی کبھی جو رجحان ہوتا ہے 90-95% والا۔ وبہذا المعنی صرح بعض، اور اسی معنی کی جو بعض نے صراحت بھی کی ہے کہ یہاں پر یہی مراد ہے، وہم سے مراد یعنی زن ضعیف اور زن سے مراد زن قوی۔ وفی بعض تحقیقات المصنف علی کلامہم علی ان المراد، مسئلہ اشکال سمجھ کے آپ، یعنی اگر وہم سے مراد وہ زنی لی جائے تو پھر دونوں مسئلوں میں فرق کیا ہوگا؟ کہ وہم کی صورت میں کہتے ہیں وہم سے مراد زنی، تو ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ زن کی صورت میں روزہ باطل، دوسری مرتبہ کیا کہتے ہیں کہ باطل ہے۔ تو بعض نے یہ توجیہ پیش کی کہ پہلا والا زن جس کے لیے وہم لفظ ذکر کیا ضعیف، دوسرے سے قوی۔ دوسری توجیہ اس طرح پیش کی گئی ہے، کس طرح؟ اگر پہلے مقدمتاً چیز ایک پڑھ لے، ایک مرتبہ آپ کے پاس کوئی دلیل ہوتا ہے، وہ دلیل خود علم ہوتا ہے، آپ کو یقین حاصل ہو جاتا ہے کسی چیز کا، تو پھر آپ کو 100% یقین حاصل ہو گیا کہ رات داخل ہو گئی، افطار ہے، اس کو کہتے ہیں کہ علم حجت ہوتا ہے۔ کوئی اور شخص اس کو حجت قرار نہیں دیتا، بلکہ خود بخود کیا ہوتا ہے؟ دوسری مرتبہ کوئی ایسی چیز دال بنتی ہے جو خود بخود حجت نہیں ہوتی، بلکہ اس کو شارع مقدس ہمارے لیے حجت، یعنی وہ مفید علم نہیں۔ مثلا ظنونات جو ہے، وہ بعض زن ایسے ہیں جو خود بخود حجت نہیں، بلکہ کلیاً زن میں یہی کلی قانون ہے کہ ان پر عمل نہ کیا جائے سوائے اس زن کے جس پر کوئی دلیل قطعی قائم ہو جائے۔ اسی زن کو امارت بھی کہتے ہیں، ایک امارت شرعیہ ہوتی ہے، دوسری امارت غیر شرعیہ، یعنی ایسی چیز جس سے زن حاصل ہو اور اسی چیز کو شارع نے حجت قرار دیا ہو تو اسے کہیں گے امارت شرعیہ۔ مثلا خبر واحد اگر ایک شخص آپ کو بتا دے کہ رات داخل ہو گئی تو آپ کو کیا حاصل ہو جائے گا؟ زن، اور شارع نے کہا کہ آپ کے لیے حجت ہے، اسے کہیں گے امارت شرعیہ۔ اور دوسری ہوتی ہے امارت غیر شرعیہ۔ امارت غیر شرعیہ کیا ہے؟ مثلا فاسق شخص آپ کو آ کر کہے کہ فلاں کام ہو گیا یا رات داخل ہو گئی، اس سے بھی آپ کو زن حاصل ہوگا، لیکن اسی زن کو شارع نے حجت ہے، اسے کہتے ہیں امارت غیر شرعیہ۔ سمجھ میں آ گیا گا؟ امارت شرعیہ، امارت غیر شرعیہ۔ کہتے کہ یہاں پر جو کہا ہے کہ الوہم، وہم سے مراد کیا؟ یعنی ایسا زن جو حاصل ہوا ہو امارت غیر شرعیہ سے، یعنی کسی فاسق شخص نے آ کر آپ کو خبر دی ہو کہ رات داخل ہے، اسی پر آپ نے عمل کرتے ہوئے جو روزے کو کیا کر لیا، بعد میں پتہ چلا کہ وہ رات داخل ہے، تو اسی صورت میں آپ کو کفارہ بھی اور قضا بھی، روزہ آپ کا بعد ہے۔ دوسرا جو زن ہے
اس سے مراد کیا؟ یعنی امارت احساسن جو آپ کو حاصل ہوا وہ امارت شریعہ سے، یعنی عادل شخص نے آپ کو خبر آ کر دی کہ یہ جو رات داخل ہے ہو گئی، اسی کے کہنے پر آپ نے روزہ کیا کر لیا؟ افطار کر لیا۔ اگر بعد میں خلاف واقع نکل آئے تو پھر بھی آپ پر جو ہے وہ روزہ آپ کا باطل ہے نہیں ہوتا۔ یہی فرق ہے۔ وفی بعض تحقیقات المصنف فی کلامہم، یعنی مصنف کی بعض تحقیقات میں کس کے بارے میں؟ فی کلامہم، ان علماء کے کلام کے بارے میں، فقہاء کے کلام کے بارے میں۔ فقہاء نے جو ایک مرتبہ کہا ہے کہ وہم یعنی زن کی صورت میں روزہ باطل، دوسری صورت میں کہا کہ زن لیکن روزہ باطل ہے۔ کیا تحقیق پیش کیے؟ ان المراد من الوہم ترجیح احد الطرفین، وہم سے مراد دونوں طرفوں میں سے ایک طرف کا راجح ہونا، ٹھیک، لیکن لامارت غیر شریعت، ایک طرف راجح یعنی وہم سے مراد ایک طرف راجح یعنی زن، ایک طرف راجح یعنی کیا ہوگا؟ لیکن زن کیسا؟ جو حاصل ہوا لامارت غیر شریعہ، امارت کی لغوی معنی ویسے علامت ہے۔ ومن الزن، اور زن سے کیا مراد ہے؟ الترجیح، ترجیح لاحد طرفیں، دونوں میں سے ایک طرف کو ترجیح، لامارت امارت فشرک بینہما فرجان، یعنی پھر مصنف نے اپنی تحقیق میں کیا کر دیا؟ دونوں کو، کس دونوں کو؟ وہم اور زن کو مشترک قرار دیا، کس چیز میں؟ رجحان، کہا کہ دونوں میں رجحان پایا جاتا ہے، چاہے وہم ہو چاہے زن، یعنی دونوں کو زنی کا نام دیا، لیکن ایک کے لیے کہا کہ جو امارت غیر شریعہ، اور دوسرے کے لیے کہا کہ امارت کون سی قائم ہوئی اس پر؟ شریعہ۔ وفرق بما ذکرہ وفرق بما ذکرہ لا یتم، یعنی ابھی مصنف جواب دے رہے ہیں کہ دیکھیے یہ جو مصنف نے فرق بیان کیا کہ وہم سے مراد جو ہے وہ طرف راجح، ایک تو یہ غریب فرق ہے، لغت میں وہم کی ایسی کوئی معنی ذکر ہی نہیں ہے۔ دوسری مرتبہ بات یہ کہ اگر ان علماء کا، ان فقہاء کا پورا جو اعتماد تھا وہ زن پر تھا، وہ یعنی یہ کہنا چاہتے تھے کہ زن کی وجہ سے آپ روزہ افطار ہے کر سکتے ہیں، تو پھر زن چاہے امارت شریعہ سے حاصل ہو یا چاہے زن کس سے حاصل ہو، دونوں صورتوں میں حجت ہونا چاہیے تھا، دونوں صورتوں میں روزہ باطل ہے۔ جب ان کا اعتماد زن پر ہے تو پھر فرق کیوں قرار دیا؟ لہذا مصنف نے کہا کہ یہ جو دوسری توجیہ بیان کی گئی یہ صحیح غرابتی یعنی وہم کی لغت میں مانا ترجیح طرفین نہیں ہے، یہ یعنی ایک عجیب سی آپ نے معنی پیش کی ہے۔ دوسری بات یہ کہ اگر ان کا اعتماد زن پر ہے کہ اگر زن حاصل ہو جائے اسی صورت میں آپ افطار کر سکتے ہیں، تو پھر زن چاہے امارت شریعہ سے حاصل ہو یا چاہے امارت غیر شریعہ سے حاصل ہو، دونوں صورتوں میں کیا ہونا چاہیے تھا؟ آپ کے لیے جو موجب بننا چاہیے تھا کہ آپ کا روزہ باطل نہ ہو۔ وفرق بما ذکرہ وہو ما غرابتہ لا یتم، اور فرق کرنا بما ایسی چیز سے جس کو مصنف نے کیا ذکر کیا کہ یعنی وہم سے مراد ترجیح احد طرفین لامارت غیر شریعہ، زن سے مراد ترجیح احد طرفین لامارت شریعہ، یہ جو فرق ہے وہ ما غرابت، ایک تو غریب اور عجیب ہے، لا یتم یہ تام نہیں، کیوں تام نہیں؟ لأن الظن المجوز للإفطار لا يفرق بين الأسباب المثيرة له، ہاں کہتے ہیں کہ زن جو سبب بنتا ہے، جو مجوز بنتا ہے، جو جائز قرار دیتا ہے ہمارے لیے کیا کہ آپ افطار کر سکتے ہیں، اگر زن پر یہ عمل کرنا چاہیے ہمیں، لا یفرق تو پھر آپ زن میں فرق نہ کریں، کس چیز میں؟ زن کے اسباب، جو ایسی چیزیں جو ہمیں وہ زن مہیا کرتی ہیں ان میں فرق نہ کریں، چاہے کیسا بھی زن ہو، چاہے ہمارے شریعہ سے یا غیر شریعہ سے، دونوں کیا ہونے چاہیے؟ حجت ہونے چاہیے۔ لأن الظن المجوز للإفطار لا يفرق فی بین الاسباب المثیرة لو، ہاں تحقیق جو زن جو مجوز بنتا ہے افطار کے لیے، لا یفرق فی، بس اس میں فرق نہ کیا جائے، کس چیز میں فرق نہ کیا جائے؟ اسباب کے، جبکہ فرق کیا گیا، کیسے فرق کیا گیا؟ اگر دیکھیے کیا کہا تھا کہ اگر وہ زن یعنی وہم جو غیر شریعہ سے حاصل ہو اس صورت میں روزہ باطل، اگر زن جو ہے وہ حاصل ہو امارت شریعہ سے تو روزہ باطل ہے، فرق کیوں کیا ہوگا؟ جب آپ کہتے ہیں کہ زن ہی جو ہے وہ مجوز افطار ہے تو ہر صورت میں مجوز افطار ہونا چاہیے۔ انما ذکرنا ذلك لتنبیہ علی فائدۃ جمعہ ہنا بین الوہم والظن تفسیرا لقوله،
ابھی حقیقت میں مصنف ایک عذر پیش کر رہے ہیں کہ وعلم سے کوئی فقہی مسئلہ کوئی نہیں تھا، یہ ہم نے آ کر آپ کے لیے بیان کر دیا، پھر پوری تفسیر پیش کی کہ وہم سے کیا مراد ہے، یہ فقط اسی لیے اس میں کوئی فائدہ تھا اسی لیے ہم نے بیان کیا، یعنی یہ جو ہم نے کلام کو طولانی کیا، اسی عبارت میں اسی طولانی کلام کو طولانی کرنے کا سبب پیش کریں، کہتے ہیں اس کلام کے طولانی کرنے میں بھی آپ کے لیے ایک فائدہ ہے۔ وہ کیا فائدہ؟ کہ مصنف نے جو علماء فقہا کے قول کی تفسیر کی ہے اس کا پتہ چل جائے۔ کیا تفسیر کی ہے کہ وہم سے مراد کیا ہے؟ ظن۔ یہی نقطہ بتانے کے لیے یہاں پر ہم نے آپ کو تھوڑی سی زحمت دی اور کلام کو طویل کر دی۔ وَإِنَّمَا ذَكَرْنَا ذَلِكَ، اور ہم نے ذکر کیا اس کو، اسی پورے کلام کو، فائدہ کو، کیوں؟ لِتَنبِیہ، تاکہ آپ کو متوجہ کریں، علی فائدۃ، ایک فائدے پر، ایک فائدے کی طرف متوجہ کریں، جمع ہونا بین الوہم والظن تفسیرا لقولہ، یہاں پر جو مصنف نے جمع المصنف ہونا، یہاں پر کہاں پر؟ لمحہ میں، کون سی عبارت میں؟ وہ کل جو گزری تھی، وکیل لو افطر لظلمۃ موہمۃ ظانا، اسی وہم اور ظن کو جو جمع کیا ہے، یہ کیا؟ تفسیرا لقولہم، یہ بتانا چاہتا ہے مصنف کے پہلے وہم سے بھی مراد ان کی کیا ہے؟ ظنی مراد ہے، وہ علیحدہ چیز ہے نہیں۔ وَعْلَمْ أَنَّ قَوْلَهُ سَوَاءٌ، ابھی ایک نحوی مسئلہ ماشاء اللہ، نحو جو آپ باقاعدہ ماہر ہیں، اس کے نحو کا تھوڑا سا مسئلہ غور کیجیے گا۔ مصنف نے پہلے عبارت میں یہ فرمایا تھا سواء کان مستصحب اللیل او النہار، سواء کان مستصحب اللیل او، کہتے ہیں کہ سوا کے بعد نحو کے مطابق نحوی جو علماء ہیں وہ یہ فرماتے ہیں کہ سوا لفظ کے بعد اگر ایک چیز دوسری چیز پر عطف کی جائے تو ضروری ہے کہ وہ او کے ذریعے نہیں بلکہ کس چیز کے ذریعے ہو؟ ہم کے آسان پر۔ اور اس کے علاوہ یہ تو جو معطوف علیہ ہے، جس چیز پر آپ عطف کر رہے ہیں اس پر پہلے حمزہ تسویہ کا بھی ذکر ہے ہونا چاہیے، جبکہ مصنف نے دونوں چیزوں کا خیال ہے کیا کہا ہے؟ سواء کان، سواء، اب حمزے کا ذکر ہی نہیں کیا بلکہ کیا کہا؟ سواء کان مستصحب اللیل او النہار، اب النہار کا، جبکہ کیا کہنا چاہیے تھا؟ اب النہار، سوائے ایک جو نحوی جوہری ہیں کہتے ہیں کہ ان کے مطابق کلام صحیح ہے، ورنہ اکثر جو علماء نحو ہیں اس کو غلط شمار کرتے ہیں۔ وَعْلَمْ أَنَّ قَوْلَهُ، آپ جان لیں کہ ان قول المصنف کون سا؟ سواء کان مستصحب اللیل او النہار، جرا فیہ، جرا فی یعنی جرى المصنف فی هذا القول، هذا القول یعنی کون سا؟ سواء کان مستصحب اللیل او النہار علی قول الجوہری، جوہری کے قول کے مطابق یہ بات صحیح ہے، ورنہ نحو کے لحاظ سے صحیح۔ سواء، وہ جوہری کیا کہتے ہیں؟ سواء علیہ قمت، میرے لیے برابر ہے چاہے آپ بیٹھیں یا جو آپ کو کھڑے ہو جائیں، وہاں پر انہوں نے بھی ایسا ہی کیا ہے، سوا کے بعد نہ حمزہ لایا ہے اور عطف بھی کیا ہے تو او کے اور ام کے بغیر او کے ذریعے عطف کیا ہے، کہتے ہیں کہ جوہری کے قول کو مانے تو پھر مصنف کی بات صحیح ہے، ورنہ وقد ادہ جماعت من النحات منہ ابن ہشام فی المغنی مغنی اللبیب من الاغالی، لیکن جوہری کو یعنی اسی قول کو، یہ جو قول ہے یعنی سوا کے بعد ہم او کے ذریعے عطف کیا جائے، اسی قول کو ایک نحویوں کی جماعت جس میں سے ابن ہشام بھی ہے مغنی لبیب میں کس چیز میں سے شمار کیا ہے؟ من الاغالی، یعنی کہا کہ غلطیوں میں سے ایک غلطی یہ بھی ہے، یہ صحیح نہیں۔ وَأَنَّ الصَّوَابَ الْعَطْفُ بَعْدَ سَوَاءٍ بِأَمْ بَعْدَ حَمْزَةِ التَّسْوِیَہ، صحیح کیا ہے بھلا آپ بتائیں؟ ابن ہشام کہتے ہیں کہ صحیح ہے کہ عطف کیا جائے سوا کے بعد ام کے ذریعے عطف کیا جائے بعد حمزہ تسویہ، اور حمزہ تسویہ بھی سوا کے بعد ذکر ہونا چاہیے۔ فیقال سواء اکان کذا ام کذا، سواء اکان کذا ام کذا، دیکھیں کذا کا عطف ہوا ہے کذا پر، اور اسی سے پہلے جو سواء کے بعد حمزہ ذکر ہوا ہے اور عطف ام کے ذریعے، کما قال اللہ تعالی سواء علیہم حمزہ آ گیا، انذرتہم ام عطف ام کے ذریعہ لم تنذرہم، سواء علینا حجزنا ام صبرنا، سواء علیکم ادعوتموہم ام انتم صامتون، وقس علیہ ما یاتی من نظائرہ فی الکتاب و غیرہ وہو کثیر، کہتے ہیں کہ اسی پر آپ قیاس کریں
چاہے وہ ایسی قسم کی عبارتیں مغنی لبیب میں ذکر ہوئی ہو یا کسی اور نظم کی کتاب میں ذکر، اسی کو بھی اسی پر قیاس کریں کہ یعنی اسی قانون پر اس کو تطبیق دیں گے کہ یعنی سوا کے بعد جو عطف ہوگا ہم سے، اور سوا کے بعد حمزہ بھی ذکر کیا جائے گا۔ وہ کس علیہ یعنی اسی پر آپ قیاس کریں، تطبیق کریں۔ ما یعنی آ رہا ہے، ما سے مراد کیا، ما یاتی من نظائری یعنی ایسے قسم کی عبارتوں کو، نظیر کی جمع، پھر کتاب سے مراد مغنی، وہ فی گیری اور غیر مغنی، وہ کثیر جگہوں پہ اسی طرح ہی ذکر ہوا ہے، سوا کے بعد حمزہ، پھر جو عطف ہوتا ہے وہ ہم کے ذریعے ہی ہوتا ہے۔ وتعمد القیم عدم رجوع، ابھی آسان سا مسئلہ آگا دیکھیے گا، اگر کوئی عمدن اختیارن جان بوجھ کر الٹی کر دے، کر دے، تو اس پر کفارہ نہیں، فقط قضا واجب ہے، شرط نہیں یہ کہ وہ جو الٹی ابھی منہ میں آ گئی ہے اس کو واپس حلق میں نہ پلٹائے، اگر حلق میں پلٹا دے گا تو پھر قضا کے ساتھ کفارہ بھی، اگر بغیر اختیار اس کا اختیار ہی نہیں ہے، ایسے ہی الٹی آ گئی تو اس صورت میں قضا بھی نہیں اور کفارہ بھی، لیکن شرط کیا ہے، بغیر اختیار میں بھی اسی الٹی کو واپس رجوع ارجاع الی الحلق نہ کرے، اگر ارجاع الی الحلق کر دے گا تو کفارہ بھی واجب اور قضا بھی۔ او تعمد القی مع عدم رجوع شیء منه الى حلقه اختیارا، عمدن کہ کرے یعنی کیا کہ کئی میں سے کوئی چیز بھی پلٹ نہ جائے اسی صائم کے حلق کی طرف اختیارا والا یعنی اگر جو وہی چیز اگر اس کے اختیارن اندر پلٹ جائے، حلق کی طرف چلی جائے، وجبت الکفارۃ اعظم، تو قضا کے ساتھ کفارہ بھی واجب ہوگا، قضا۔ واعترض بتعمد اما لو سبقہ بغیر اختیاری، عمد سے انہوں نے اعتراض کیا اگر سبقہ یعنی الٹی آ جائے لیکن بغیر اختیاری، اس کے اختیار کے بغیر، تو پھر فإنہ لا قضا، تو اس صورت میں قضا بھی واجب نہیں، لیکن مع تحفظ ہی، لیکن رجوع کا تحفظ کرے قضا لے کے یعنی کیا، یعنی پھر حلق تک اس کو نہ لے کر جائے، اگر پھر بھی حلق تک چلی گئی تو قضا بھی اور او اخبر بدخول اللیل فافطر تعویلا على قوله ويشكل بانه ان كان قادرا على المراعات۔ اگر دیکھیے گا ابھی ہم کون سے موارد میں چل رہے تھے، ایسے موارد بیان کر رہے تھے کہ جہاں پر قضا واجب ہے، فقط کفارہ واجب ہے، ان موارد میں سے ایک مورد یہ ہے کہ اگر کسی صائم کو آ کر کوئی شخص یہ خبر دے کہ دن ختم ہو گیا ہے اور رات داخل ہو گئی، اسی صورت میں وہ جو ہے وہ روزے کو اسی شخص کی خبر پہ اعتماد کرتے ہوئے روزے کو افطار کر لے، تو مصنف کی صورت میں عبارت مطلق ہے، چاہے خود تحقیق کرے یا چاہے عادل شخص ہو چاہے غیر عادل۔ اگر ایک شخص نے یہ کہہ دیا کہ جی افطار کا ٹائم ہو گیا، فوراً اس سے جا کر افطار کرنا، اسی طرح اگر کوئی ایک شخص اسے یہ کہے کہ رات باقی ہے، ابھی سحر نہیں ہوئی، صبح یعنی سحر کا ٹائم ختم نہیں ہوا، رات باقی ہے، طلوع فجر نہیں ہوئی، اور اسی پر عمل کرتے ہوئے وہ شخص جو ہے وہ ابھی بھی کوئی چیز کھا یا پی لے، تو اس صورت میں دونوں صورتوں میں اگر خلاف ظاہر نکل آئے، دونوں صورتوں میں خلاف ظاہر کیسے نکلے گا، پہلی صورت میں یہ ہے کہ بعد میں پتہ چلے کہ میں نے جو کھایا تھا وہ رات میں نہیں تھا بلکہ، دوسری مرتبہ بھی یہی پتہ چلے کہ میں نے جو کھایا تھا رات میں نہیں تھا بلکہ صبح ہو چکا، تو دونوں صورتوں میں مصنف ایک ہی حکم بیان فرماتے ہیں کہ قضا واجب ہوگی لیکن کفارہ واجب نہیں۔ یہاں پر شارح آ کر مصنف پر اشکال کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ دیکھیے یہ جو آپ نے یہ کہا کہ دوسری صورت میں، دوسری کون سی، یعنی اگر کوئی شخص یہ کہے، یہاں پہلے میں نے بیان میں پہلی کر دی وہ یہ، اگر کوئی شخص یہ کہے کہ رات داخل ہو گئی ہے، دن ختم ہو گیا ہے، اور اسی کے کہنے پر افطار کر لے، تو فقط قضا نہیں بلکہ کیا ہونا واجب ہونا چاہیے، کفارہ بھی۔ کیوں کفارہ واجب ہونا چاہیے اسی صورت میں، تھوڑی توجہ کیجیے گا، کون سی صورت، جس صورت میں اگر کوئی شخص کہے کہ رات داخل ہو گئی اور دن کیا ہو گیا، ختم ہو گیا، تو اس صورت میں اگر وہ افطار کر لے اور بعد میں پتہ چلے کہ دن داخل نہیں ہوا، تو اس صورت میں کیا کرنا چاہیے، قضا واجب نہیں ہونی چاہیے بلکہ قضا کے ساتھ کفارہ بھی۔ کیوں، کہتے ہیں کہ اس صورت میں
اس کا وظیفہ کیا تھا کہ تحقیق کرتا، جستجو کرتا اور خود علم حاصل کرتا کہ دن ختم ہو گیا ہے یا جو ہے وہ دن ابھی باقی ہے، اور اس نے اپنے وظیفے کے مطابق عمل ہے، لہٰذا قضا بھی ہونی چاہیے اور کفارہ بھی واجب ہے۔ کیوں اس صورت میں؟ اور دوسری بات یہ کہ استصحاب اس کے خلاف ہے، اگر اسے شک ہو جائے اس کے کہنے کی وجہ سے تو استصحاب کیا کہہ رہا تھا کہ پہلے بھی دن تھا ابھی بھی کیا ہونا چاہیے، دن کا، کہ رات داخل ہے، کسی اصل کی بھی مخالفت کی ہے، لہٰذا قضا بھی اور کفارہ بھی۔ جبکہ دوسری صورت میں کیا ہے، دوسری صورت میں آپ کا حکم صحیح ہے، جس طرح پہلے مصنف نے بیان کیا تھا کیا کہ کوئی شخص کہے کہ رات باقی ہے، دن داخل نہیں ہوا، اگر آپ کو شک ہو تو آپ کیا جاری کریں گے، استصحاب لیل جاری کریں گے یا استصحاب نہار؟ تو آپ جاری کریں گے استصحاب لیل، یعنی رات باقی ہے۔ اسی وجہ سے اگر آپ افطار کر لیں تو اسی شخص کے قول کے مطابق آپ کا استصحاب بھی ہے، اس کی حمایت کرتا ہے، جس طرح اس شخص نے کہا تھا رات باقی ہے، استصحاب بھی کیا کہہ رہا ہے کہ رات باقی ہے۔ تو لہٰذا اسی صورت میں اگر وہ افطار کر لے یا کوئی چیز کھا لے تو کوئی حرج نہیں، بلکہ فقط کیا واجب ہوگی، قضا واجب ہوگی۔ دیکھیے گا ایک بار، او اخبرا بے بقاء اللیل، اگر اسی شخص کو صائم کو خبر دی جائے کہ رات باقی ہے، رات باقی ہے، فتناولا، پھر تناول فرما دے، یا اوپر والی او اخبرا بدخول اللیل، اس کو خبر دی جائے کہ رات داخل ہو گئی، دن ختم ہو گیا، فافطر، پھر یہ کیا کر لے، افطار، تعویلاً علی قولی، اسی مخبر کے قول پر اعتماد کرتے ہیں۔ ویشکل، یہاں سے مصنف پر شار اشکال کرتے کیا، ویشکل بانہ ان کان قادرا علی المراد، اگر وہ شخص سے مراد کون، صائم، وہ قادر تھا، قدرت رکھتا تھا، علی المراد، مراد یعنی تحقیق پر، ینبغی وجوب الکفارہ، تو کفارہ کو بھی کیا ہونا چاہیے، کما سبق، جس طرح یہ پہلے تفصیل بحث گزر چکی ہے۔ تقصیر ہی، اس نے کوتاہی کی ہے، کون سی کوتاہی کی، تحقیق کیوں نہیں کی، علم حاصل کیوں نہیں کیا، اس کے بعد پر کیوں عمل کیا، وہ افطاری ہے سو ینہا عنہ، اور افطار کیا ہے اسی وقت میں جب اس کو افطار سے کیا کیا گیا تھا، کون سا، وہ دن میں افطار کرنے سے منع کیا گیا تھا، اس نے دن میں افطار کر لیا۔ وہ ان کان ما عدم ہی، ہاں ان کان ما عدم ہی یعنی کیا، یعنی اگر تحقیق پر قادر نہ ہو، یہی اس کو اس طرح کوئی خبر دے، تحقیق پر قادر نہیں ہے یعنی کیا، عام نابین شخص سے دیکھ ہی نہیں سکتا، محبوس ہے، ایسی جگہ پر قید ہے جہاں پر اسے پتہ ہی نہیں چل سکتا، تو اس کا وظیفہ یہ کہ کسی کے کہنے پر عمل کرے، اور وہ کہنے والا بھی ایسا عادل شخص ہونا چاہیے۔ وَإِنْ كَانَ مَعَ عَدَمِهِ، یعنی اسی صورت میں، یعنی کہ اگر کوئی کہے کہ رات داخل ہو گئی ہے اور یہ تحقیق کرنے پر قدرت بھی نہ رکھتا ہو، فَيَنْبَغِي عَدَمُ الْقَضَاءِ أَيْضًا، تو پھر کفارہ بھی واجب نہیں ہوگا اور قضا بھی واجب ہے۔ ان كان مما يسوغ تقلیدہ لہ کالعدل، ہاں یہ جو ہم نے کہا کہ قضا بھی واجب نہیں ہوگی، کفارہ بھی واجب نہیں ہوگا، کب، جب خبر دینے والا ایسا ہو جس کی تقلید کرنا کیا ہو، جائے، جیسے کوئی عادل شخص ہے۔ ان کان المخبر ممن، ان اشخاص میں سے ہو، یجوز تقلیدہ، جن کی تقلید جائز ہے، لہو یعنی کیا، ایسے صائم پر جو قدرت نہ رکھتا ہو تحقیق ہے، کالعامہ والمحبوس، وإلا فکل اول، وإلا یعنی کیا، یعنی یہ شخص جو تحقیق پر قدرت نہیں رکھتا، اگر اس نے بات مانی ہے ایسے شخص کی جو عادل نہیں بلکہ کیا ہے، فاسق، اگر بعد میں خلاف واقع نکل آئے کہ میں نے دن میں ہی کھایا، تو پھر یہ بھی کس کی طرح ہو جائے گا، اول کی طرح ہو جائے گا۔ اول کی طرح یعنی کیا، یعنی جو شخص قدرت رکھ کر تحقیق نہ کر، جس طرح اس پر قضا اور کفارہ واجب ہے، اس پر بھی قضا اور کفارہ واجب۔ والذی طرح بھی جماعت ان المراد هو الاول، کہتے ہیں کہ جس بات کی جماعت نے صراحت کی ہے کہ ان المراد هو الاول، کہ مصنف کی مراد یہی اول ہے۔ اول یعنی کیا، مصنف نے جو کہا ہے کہ اخبر بدخول اللیل فافطر، یعنی اس سے مصنف کی مراد یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو کوئی خبر دے کہ رات داخل ہو گئی ہے، پھر افطار کر لے، تو پھر اس کے لیے یہ حکم ہے۔ ایک وہ کون سا شخص، آیا قدرت رکھتا ہو تحقیق پر یا قدرت نہ رکھتا ہو، کہتے ہیں کہ یہاں پر تو مصنف نے مطلقاً چھوڑ دیا ہے، لیکن ایک بزرگان کی جماعت نے یہ کہا ہے کہ یہ حکم مصنف نے ایسے شخص کے بارے بیان کیا ہے جو قدرت رکھتا ہو کس پر، تحقیق ہے، لہذا مشارے کا جو اشکال ہے وہ مصنف پر وارد ہے، یعنی جب تحقیق پر قدرت رکھتا ہے تو اس کو کیا کرنی چاہیے تھی، تحقیق کرنی۔
والذی سرح بھی جس چیز کی وضاحت کی ہے جماعت نے کیا ان المراد مراد کس سے اخبر بدخول اللیل فافطر یہ مطلقاً ہے چاہے قادر علی تحقیق ہو یا لیکن علماء نے کیا ہوا الاول مراد مصنف کی اول ہی ہے اول یعنی کیا یعنی ایسے شخص کو خبر دی گئی جو تحقیق کرنے کی قدرت ہے پھر بھی تحقیق ہے تو مصنف کہے کیا کریں کہ اس کے لیے فقط کیا ہے قضا جبکہ شارح کہتے ہیں کہ قضا نہیں بلکہ کفارہ بھی واجب او اخبر ببقاء اللیل اگر اس کو خبر دی جائے کہ رات باقی ہے فتناول تعویلا علی الخبر سے تناول فرمائے کوئی چیز یا کھا یا پی لے تعویلا علی الخبر اس شخص کی خبر پر اعتماد کرتے ہوئے ویظہر الخلاف دیکھیے گا ابھی پوری بات ابھی ذکر ہو رہی ہے شاعر مصنف کی عبارت کے مطابق دیکھیں کس طرح اخبر بدخول اللیل فافطر او اخبر ببقاء فتناول یہ دونوں ہو گئی یہ ویظہر الخلاف حال من الامرین دونوں امروں کا حال یہی ہے یہ حال جملہ حالیہ واقع ہو رہا ہے لیکن دونوں کا حال دونوں کن کا یعنی پہلی صورت میں جب اسے خبر دی گئی کہ نہار داخل ہو گیا دوسری صورت میں جب اس کو کہا گیا کہ رات باقی ہے دونوں صورتوں میں درحالہ کے خلاف ظاہر نکل آیا خلاف کیا نکل آیا یعنی پہلی صورت میں یہ نکل آیا کہ رات داخل نہیں ہوئی تھی ابھی تک جو ہے وہ دن داخل ابھی تک دن باقی دوسری صورت میں کیا ہے کہا گیا تھا کہ رات باقی ہے نہیں ابھی کیا نکلا کہ رات باقی نہیں تھی بلکہ دن داخل ہے وحال من الامرین ووجوب القضاء خاصۃ ہنا متجن کہتے ہیں کہ یہاں پر فقط قضا کا فقط خاصۃ یعنی فقط قضا کا واجب ہونا متجہ یعنی صحیح ہے بہتر ہے یہاں پر سے کیا مراد آئے گا یہاں پر سے مراد یعنی کیا رات والی لیل والی یعنی کوئی شخص آ کر کہے کہ رات باقی ہے اور یہ بھی کہے کہ کہ رات باقی کوئی چیز کھا لے بعد میں پتا چلے تو اس پر فقط قضا ہوگی کفارہ واجب ہے کیوں آگا اس وجہ سے کہ اصل اس کے ساتھ ہے اگر استصحاب کرنا چاہتا تو کس چیز کا استصحاب کرتا لیل مطلقاً چاہے کیا یعنی قدرت علی تحقیق رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہو قدرت تحقیق کی ہو یا تو تحقیق ہے مستندن الی الاصل دلیل کیا ہے اس کی استنادی الی الاصل اس کی دلیل وہی اصل استصحاب بقائے لیل بخلاف سابق کے خلاف سابق کے خلاف یعنی کون سی صورت جب کہا گیا ہو کہ رات داخل ہو گئی ہے تو وہاں پر اصل کیا جاری کریں گے اصل یعنی بقائے نہار جاری کریں گے نہ کہ اصالت دخول لیل جاری وربما فرق في الثاني بين كون المخبر بعدم الطلوع حجة شرعية كعدلين وغيره فلا يجب القضاء معهما لحجية قولهما شرعا بعض نے اگر ثانی میں تفصیل دی ثانی سے مراد کیا ہے تھوڑی سی اگر توجہ کیجیے گا بعض نے ثانی میں تفصیل دی ثانی سے کیا مراد وہی کہ کسی شخص نے کہا کہ رات باقی ہے اس نے افطار کر لی کوئی چیز کھا پی لی افطار نہیں کوئی چیز تناول فرمائی تھی بعد میں پتہ چلا کہ رات باقی نہیں تھی بلکہ دن داخل ہو گیا تھا تو اس صورت میں مصنف اور شارح نے کہا کہ قضا ہوگی قضا بعض نے اس مسئلے میں اسی میں ثانی نے آ کر تفصیل دی ہے کیا کہا ہے کہ ایک صورت ایسی ہے کہ جس میں قضا بھی واجب ہے کب جب اس شخص نے اسی خبر پر عمل کیا ہو لیکن وہ خبر یا وہ جو ظن حاصل ہوئی وہ ایسی ہو جو امارت شریعہ کے ذریعے حاصل ہوئی مثلاً کیسے دو عادل شخصوں نے اسے آ کر کہا ہو کہ دن داخل نہیں ہوا بلکہ رات باقی ہے تو اس صورت میں قضا بھی واجب ہے اگر اس کے علاوہ امارت غیر شریعہ پر عمل کرتے ہوئے اس نے جو ہے وہ کوئی چیز تناول فرمائی ہے تو پھر قضا واجب ہوگی کفارہ واجب ہے امارت غیر شریعہ مثلاً کیا کسی فاسق نے کہا آ کر کے جو رات باقی ہے دن داخل ہے نہیں ہوا اگر اسی کی بات پر عمل کیا ہے تو پھر قضا واجب ہونی وفرق فی الثانی یعنی اذا اخبر ببقاء فتناول کس چیز میں بین کون المخبر بعدم طلوع حجۃ شرعیہ یعنی خبر دینے والا کس چیز کی خبر جو کہہ رہا ہے کہ طلوع نہیں ہوا بلکہ رات ہے باقی اگر کون کا ابھی وہ کون کی خبر آ رہی ہے اگر مخبر جو ہے مخبر طلوع فجر حجت شرعی ہو اس کے درمیان وغیر حجت شرعی ان دونوں کے درمیان میں بعض نے تفصیل دی ہے
فلا یجب القضاء معہما، تو قضا واجب نہیں ہے معہما، معہما یعنی کس صورت میں؟ جب عدلین ہو، عدلین ہو یعنی کیا مقدر کون سا؟ حجت ہے لحجیت قولہما شرعن، کیونکہ شرع نے ان کی قول کو کیا قرار دیا ہے، اور آپ نے شریعت کی بات مانتے ہوئے اس پر عمل کیا، لہٰذا آپ پر کچھ بھی وہ غیر ہی کا مسئلہ کیا ہوگا؟ اگر غیر حجت شریعہ خبر دے یعنی فاسق آ کر خبر دے تو اس صورت میں قضا واجب۔ کیوں قضا واجب ہونی چاہیے؟ کیونکہ شارع نے آپ کو نہیں کہا تھا کہ اس بات پر عمل کرنا، لہٰذا آپ پر قضا واجب۔ لیکن آپ کہیں گے کفارہ واجب کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ تو وہی استصحاب کی وجہ سے، استصحاب اس کے ساتھ ہے۔ وَيُفْهَمُ مِنَ الْقَيْدِ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَظْهَرِ الْخِلَافُ فِيهِمَا لَا قَضَاءَ وَهُوَ يَتِمُّ فِي الثَّانِي دُونَ الْأَوَّلِ۔ دیکھیے اگر کوئی شخص کسی کو خبر دے کہ رات ابھی باقی ہے، دن داخل نہیں ہوا، ایک صورت یہ۔ دوسری صورت کیا تھی کہ کوئی آ کر کہے کہ دن جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے، رات داخل ہو گئی ہے۔ دونوں صورتیں، یہ دونوں جو مثالیں، ان میں تین صورتیں ہو سکتی ہیں۔ کیا؟ جس طرح انہوں نے خبر دی واقع میں بھی ایسا ہی نکلا۔ پہلی صورت میں کہا کہ رات باقی ہے، واقع میں بھی رات باقی ہے۔ دوسری صورت میں اس نے کہا کہ آ کر جی دن ختم ہو گیا، رات داخل ہو گئی ہے، واقع میں بھی کیا نکلا کہ رات داخل ہے۔ یعنی ایک یہ کہ جس طرح انہوں نے دی، یعنی ان کی خبر واقع کے مطابق موافق ہے۔ دوسری صورت یہ کہ یعنی واقع کے مخالف، دونوں صورتوں میں۔ پہلے کہا کہ رات باقی ہے لیکن بعد میں پتہ چلا دن داخل، دوسری مرتبہ کہا کہ رات داخل ہو گئی ہے، بعد میں پتہ چلا کہ رات داخل ہے بلکہ جو ہے دن کیا تھا۔ ان صورتوں میں تو کیا مصنف نے حکم بیان کر دیا کہ کیا ہونا چاہیے؟ قضا ہونی چاہیے۔ یہ کہا نا جب خلاف واقع نکل آئے تو کیا ہونا چاہیے؟ تیسری صورت ایک اور بھی رہتی ہے، وہ کیا؟ تیسری صورت وہ یہ رہتی ہے کہ اگر پتہ چلے ہی نہ، میں نے کسی شخص کی بات پر عمل کرتے ہوئے اس نے کہا کہ رات باقی ہے، میں نے کوئی چیز کھا لی، یا اس نے کہا کہ دن ختم ہو گیا، رات داخل ہو گئی، میں نے افطار کر دیا، لیکن بعد میں پتہ ہی نہیں چلا کہ واقع کے مطابق ان کی بات تھی یا بات ہے۔ یہ تین، اس میں کیا ہونا چاہیے؟ آیا قضا واجب ہونی چاہیے یا قضا واجب ہے؟ کہتے ہیں کہ مصنف کی عبارت سے ایسے لگتا ہے کہ تیسری صورت جو ہے جس میں اشتباہ باقی ہے، احتیاط کامل، اس سے لگتا ہے کہ اسی صورت میں قضا واجب ہے۔ کیوں؟ مصنف نے یہ قید لگائی تھی، وہ یظہر الخلاف، اگر خلاف ظاہر ہو جائے، اس سے پتہ چلتا ہے اگر خلاف ظاہر ہے نہ ہو، خلاف ظاہر نہ ہو یعنی کیا؟ ایک مرتبہ واقع کے مطابق ہو، دوسری مرتبہ پتہ ہی نہ چلے، یعنی دونوں صورتوں میں قضا نہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ مصنف کی یہ بات صحیح ہے کہ اگر خلاف ظاہر نہ ہو تو قضا نہیں ہونی چاہیے، لیکن دونوں مثالوں میں صحیح نہیں، بلکہ کون سی مثال میں؟ وہ دن والی جو کہا کہ رات داخل ہو گئی ہے، اور اسی میں رات والی میں جس میں یہ کہا گیا ہے کہ رات باقی ابھی دن داخل ہے، تو اس صورت میں صحیح ہے کہ اگر یعنی واقع کے خلاف ظاہر نہ ہو، حتیٰ کہ بات اشتباہی رہے، پھر بھی اس کے لیے قضا واجب ہوگی، کفارہ واجب ہے۔ جبکہ دوسری صورت میں جو کہا ہے کہ قضا جو ہے واجب ہونی چاہیے، یہاں پر جو ہے اسی کے لیے اگرچہ اشتباہ ہو، واقع کے خلاف بات نہ نکلے بلکہ کیا رہ جائے، تا قیامت مشتبہ رہ جائے، پھر بھی اس کو دوبارہ نہ اس کو جو ہے قضا کرنی ہوگی، قضا معاف نہیں ہے۔ دیکھیے گا یہاں پر وَيُفْهَمْ مِنَ الْقَيْدِ، يُفْهَمْ مِنَ الْقَيْدِ یعنی کون سی قید ہو؟ یظہر الخلاف، کیا؟ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَظْهَرِ الْخِلَافُ فِيهِمَا، یعنی اگر دونوں میں خلاف ظاہر نہ ہو، رات کے بقا والے مسئلے میں بھی خلاف ظاہر نہ ہو، خلاف ظاہر نہ ہو، اور وہ جو کہا تھا رات کے داخل ہونے والے مسئلے میں بھی خلاف ظاہر ہے، فلا قضا، قضا نہیں، وہ یتم فی الثانی، یہ ثانی میں بات صحیح ہے، ثانی میں بات صحیح ہے یعنی کیا؟ وہ بقائے لیل والے مسئلے، دون الاول، اول میں جبکہ یہ صحیح، اول میں صحیح نہیں یعنی کیا؟ یعنی اس میں چاہے خلاف پہ واقع ظاہر ہو یا واقع کے خلاف ظاہر نہ ہو، پھر بھی کیا کرنا چاہیے؟ کیوں نہیں واقع ہو، یہ کہ دن میں آپ افطار ہیں۔ والذی یناسب الاصل فیہ وجوب القضاء والکفارہ، کہتے ہیں کہ جو چیز اصل کے مناسب ہے، اسی سے مراد کیا ہے؟ یعنی اول میں کیا اصل کے مناسب ہے کہ قضا بھی ہونی چاہیے تھے، کفارہ بھی واجب، ما لم تظہر الموافقہ، ایک صورت میں فقط جو قضا اور کفارہ دونوں واجب نہیں ہوں گے، کب؟ جب موافقت ظاہر ہو جائے،
یعنی اس نے کہا کہ رات داخل ہو گئی اور دن ختم ہو گیا اور بعد میں چلا کے پتہ چلا کہ واقعی ایسا ہی ہوا تھا. ایک صورت کے علاوہ باقی جو 2 صورتیں بنتی ہیں، 2 صورتیں کون سی؟ بعد میں پتہ چلا خلاف واقع یا پتہ نہ چلے، دونوں صورتوں میں قضا بھی اور ہے کفارہ بھی حاصل ہے. وَإِلَّا فَالْإِسْمُ خاصتاً، ہاں وَإِلَّا یعنی کیا؟ یعنی اگر پتہ چل جائے کہ جس طرح اس نے کہا تھا کہ رات داخل ہوئی ہے، واقعی میں بھی رات داخل ہے، فَالْإِسْمُ خاصتاً پھر بھی گناہ گار ہوگا. کیوں کہ اگر استصحاب کرتا، استصحاب کیا کہتا تھا کہ یعنی اس کی مخالفت میں تھا، اس کا عمل کیا تھا کہ تحقیق کرو، جا کر علم حاصل کرو کہ رات داخل ہوئی ہے یا نہیں، اس شخص کی بات پر عمل نہ کرو. نعم لو كان في هذه الصور جاهلا بجواز التاويل على ذلك جاء في الخلاف في، کہتے کہ نام یہ استثناء اس مورد سے، اگر کوئی شخص جاہل ہو، یہ جو ہم نے بات کی کہ قضا بھی واجب ہوگی کفارہ بھی واجب ہوگی، وہ ایسے شخص کے لیے جس کو یہ علم ہو کہ ایک شخص کی خبر پر عمل نہیں کرنا چاہیے. اگر کسی شخص کو علم ہی نہیں اور جاہل ہے کہ کسی دوسرے کی شخص پہ کی بات پر اس مورد میں عمل کرنا حرام ہے، اسے اس کا علم ہی نہیں، تو کہتے ہیں کہ اس صورت میں پھر جو ہے وہ اس پر قضا بھی، اس میں اختلاف آ جائے گا کہ آیا کفارہ اور قضا واجب ہوگی یا واجب ہے. جاہل کے مورد میں علماء کے درمیان میں اختلاف ہے. نام لوکانہ فی ہذ الصور، یعنی اگر اسی صورت میں یعنی کیا؟ یعنی جن صورتوں میں ہم نے کہا کہ قضا اور کفارہ دونوں واجب ہے، جاہلاً اگر وہ شخص جاہل ہے، کون جاہل ہے؟ صائم. کس چیز سے جاہل ہے؟ بجواز التاویل علی ذالک، کہ آیا اعتماد کرنا اسی بات میں، یہ جو ہے کہ رات داخل ہو گئی، یہ دن ختم ہو گیا، اعتماد کرنا جائز ہے، اس سے جاہل ہے یا عدم جائز سے جاہل ہے. جا فی الخلاف، تو اختلاف آ جائے گا، کون سا؟ فی تکفیر الجاہل، کہ آیا جاہل میں کفارہ قضا کے ساتھ واجب ہوگا یا واجب، جیسے کہ پہلے یہ گزر چکا. وہ حکم آخر، ہماری بات تھی وہ جاہل میں نہیں، بس کہ کس مورد میں؟ جہاں پر شخص عالم ہو کہ ایک شخص کی بات پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے، بلکہ کیا کرنا چاہیے؟ اپنی تحقیق پیش کرنی چاہیے.